ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے ماشاء کہا اللہ، یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سبحان بتاتا اللہ، ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت بہت ہی الخلا میں پیارا بھی ہمیں بیان ہے یتیم دوست۔ نہیں چھوڑتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا۔ اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام ہے، اسلام ڈسپلین کا نام ہے۔ ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا۔ ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے بے شک، اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔ جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی بہت ہی کتاب پیارا اٹھا کر دوست۔ کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا۔ اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے، بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا۔ آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو بے شک، احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جو ہے وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خام جہاں تک نہ پہنچ سکا، بے اسلام شک، وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے خوبصورتی ملے اور جوانی ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا۔ انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے اگر شک، کوئی سبحان کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کروں، ماشاء اللہ، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک اللہ مکمل اکبر۔ ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں۔ ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے، اور آپ دیکھتے جائیں مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے صحیح صاحب ہونٹ کا بیان دیکھیں، پورا صحیح اور اس دوست۔ کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے۔ بلکہ اللہ اگر یوں اکبر۔ آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لاد بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، ماشاء کہیں اللہ، کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ شرمندہ نظر آتی ہے۔ کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے۔ یہ بات اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ ماشاء آیا اللہ، تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا، اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر ماشاء اللہ، تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک اللہ چاند اکبر۔ تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب،
سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. آج تک لوگ حیران ہیں, انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے, خوبصورت انگلی چاہیے. اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے, تصور کے خلاف, تخیل کے خلاف, فطرت کے خلاف, جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح؟ حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا. چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا. اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا. حسن مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا. بتائیں تو صحیح, یہ انسان کامل کا حسن ہے. اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں, لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے.